قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام نور قرآن میں پھر سے خوش آمدید۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ آئیے کچھ آیتیں ان کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کی نیت سے سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لیے معافی چاہیں تو اپنے سر گھماتے ہیں اور تم انہیں دیکھو کہ غرور کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے معافی چاہیں تو وہ اپنے سر گھما لیتے ہیں اور تم انہیں دیکھو گے کہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ تفسیر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ۔ شان نزول۔ معرکہ مریسی سے فارغ ہو کر جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سر راہ قیام فرمایا تو وہاں یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجیر جہجہ غفاری اور عبداللہ بن ابی کے حلیف سنان جوہنی کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ جہجہ نے مہاجرین کو اور سنان نے انصار کو پکارا۔ اس وقت عبداللہ بن ابی جو کہ منافق تھا، اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت گستاخانہ اور بےہودہ باتیں بکنا شروع کر دی اور یہ کہا کہ مدینہ طیبہ پہنچ کر ہم میں سے عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے، اور اپنی قوم سے کہنے لگا کہ اگر تم انہیں اپنا جھوٹا کھانا نہ دو تو یہ تمہاری گردنوں پر سوار نہ ہو، اب ان پر کچھ خرچ نہ کرو تاکہ یہ مدینے سے بھاگ جائیں۔ اس کی یہ ناشائستہ گفتگو سن کر صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بکواس کی برداشت کی تاب نہ رہی اور انہوں نے اس سے فرمایا، خدا کی قسم تو ہی ذلیل اور اپنی قوم میں بغض رکھنے والا ہے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عزت و قوت دی ہے اور آپ مسلمانوں کے محبوب ہیں۔ عبداللہ بن ابی کہنے لگا، چپ ہو جاؤ، میں تو ہنسی مذاق کے طور پر یوں کہہ رہا تھا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خبر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن ابی کو جان سے مارنے کی اجازت چاہی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا اور فرمایا، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو مروا دیتے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی سے دریافت فرمایا کہ تو نے یہ باتیں کہی ہیں؟ وہ مکر گیا اور قسم کھا گیا کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کے ساتھی جو مجلس شریف پہ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے وہ عرض کرنے لگے کہ عبداللہ بن ابی بوڑھا شخص ہے، یہ جو کہتا ہے ٹھیک ہی کہتا ہے، زید بن ارقم کو شاید دھوکہ ہوا ہو اور وہ بات سمجھ نہ سکے ہوں۔ پھر جب اوپر کی آیت نازل ہوئی اور عبداللہ بن ابی کا جھوٹ ظاہر ہو گیا تو اس سے کہا گیا کہ جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست کر کہ وہ تیرے لیے اللہ پاک سے معافی چاہیں۔ یہ سن کر اس نے گردن پھیر لی اور کہنے لگا کہ تم نے کہا ایمان لاؤ تو میں ایمان لایا، تم نے کہا زکوٰۃ دو تو میں نے زکوٰۃ دی، اب یہی باقی رہ گیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کروں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔
اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب منافقوں کا جھوٹ ظاہر ہونے کے بعد نصیحت کرتے ہوئے ان سے کہا جائے کہ تم آؤ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول تمہارے لیے اللہ سے دعا کریں کہ وہ اپنے لطف و کرم سے تمہارے گناہ بخش دے اور تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، تو وہ اس سے اعراض کرتے ہوئے اپنے سروں کو دوسری طرف گھما لیتے ہیں۔ اور اے مسلمانوں، تم انہیں دیکھو گے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری سے تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ترجمہ کنز ایمان، ان پر ایک سا ہے، تم ان کی معافی چاہو یا نہ چاہو، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، بے شک اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ ترجمہ کنز العرفان، ان کے حق میں برابر ہے کہ تم ان کے لیے استغفار کرو یا ان کے لیے استغفار نہ کرو، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، بے شک اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ان کے لیے استغفار کرنا اور نہ کرنا ان کے حق میں برابر ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا کیونکہ وہ نفاق میں راسخ اور پختہ ہو چکے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو اس کے علم میں نافرمان ہے۔ یہ ارشاد اسی وقت تھا جب منافقوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا ممنوع نہ تھا، بعد میں اسے منع فرما دیا گیا، لہٰذا اب منافقوں اور بدبختوں جو اللہ پاک کے دشمن ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا منع ہے۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون۔ ترجمہ کنز ایمان، وہی ہیں جو کہتے ہیں ان پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہیں یہاں تک کہ پریشان ہو جائیں، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کے خزانے، مگر منافقوں کو سمجھ نہیں۔ ترجمہ کنز العرفان، وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ ان پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہیں یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کی ملک ہیں، مگر منافق سمجھے نہیں۔ تفسیر، ہم الذین یقولون، وہی ہیں جو کہتے ہیں، یعنی منافقین وہی ہیں جو لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود مہاجر صحابہ کرام علیہم رضوان پر خرچ نہ کرو تاکہ وہ غریبی سے پریشان ہو کر خود ہی ادھر ادھر ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ رہیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے تمام خزانوں کا اللہ پاک ہی مالک ہے اور حقیقت وہی سب کو رزق دینے والا ہے۔ اگر لوگ ان پر خرچ کرنا بند کریں گے تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رزق عطا فرمائے گا، مگر منافق یہ بات نہیں سمجھتے، اس لیے وہ ایسی واہیات بکتے ہیں۔ نیز انہیں ابھی تک صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایمان کی پختگی کا حال معلوم نہیں کہ وہ کسی بھی حال میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، اور وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ان کا رزق بندوں پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، اور وہ اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ آج کے بہت سے بد مذہب بھی اسی طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے مالک نہیں، حالانکہ کثیر احادیث کریمہ اس پر دلالت کرتی ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے مالک کل ہیں۔ یہاں ان میں سے دو احادیث ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ دوسری حدیث، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کی گئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی مبارک آیتوں کی برکت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔
FGN چینل کے ناظرین، آئیے نیکی کی دعوت کتاب سے کچھ مدنی پھول بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نور کے پیکر تمام نبیوں کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں موجود تھے کہ ایک اعرابی یعنی دیہاتی شخص آیا اور مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم نے اسے پکارا، ٹھہرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے نہ روکو، چھوڑ دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم خاموش ہو گئے حتیٰ کہ اس نے پیشاب کر لیا۔ پھر مبلغ اعظم ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلا کر نرمی اور شفقت سے فرمایا، یہ مساجد پیشاب اور گندگی کے لیے نہیں، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر، نماز اور تلاوت قرآن کے لیے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو پانی لانے کا حکم دیا، وہ پانی کا ڈول لایا اور اس یعنی پیشاب کی جگہ پر بہا دیا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، خیال رہے کہ نجس یعنی ناپاک زمین اگرچہ سوکھ کر پاک ہو جاتی ہے جبکہ اس سے نجاست کے اثرات زائل ہو جائیں، لیکن زمین کا دھونا بہت ہی بہتر ہے کہ اس سے گندگی کا رنگ و بو بھی جلدی جاتا رہتا ہے اور اس سے تیمم بھی جائز ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں پانی کا ڈول بہانے کے تذکرے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ناپاک زمین بغیر دھوئے پاک نہیں ہو سکتی، نیز مسجد میں پاکی کے علاوہ صفائی بھی چاہیے اور یہ دھلنے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ مزید فرماتے ہیں اس میں مبلغین کو طریقہ تبلیغ کی تعلیم ہے کہ تبلیغ اخلاق اور نرمی سے ہونی چاہیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، جب کوئی پیشاب کر رہا ہو اس کو چونکا دینے والی آواز لگانے اور ڈرانے سے بچنا چاہیے۔ کیوں کہ پیشاب کرتے کرتے کسی خوف وغیرہ کے سبب ادھورا پیشاب فوراً روک دینے سے طبی طور پر اتنے سخت نقصانات پہنچ سکتے ہیں جتنے سانپ کے ڈسنے سے بھی نہیں ہو سکتے۔ جی ہاں، پیشاب ادھورا چھوڑ دینے کی وجہ سے جنون یعنی پاگل پن اور بے ہوشی کے دورے پڑنے اور گردوں کی مہلک بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ روایت میں کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کا تذکرہ ہے۔ اس ضمن میں عرض ہے کہ کھڑے کھڑے پیشاب کرنا سنت نہیں۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 407 پر ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، جو شخص تم سے یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو تم اسے سچا نہ جانو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پیشاب فرماتے مگر بیٹھ کر۔ افسوس، آج کل کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کا یہ عام رواج ہو چکا ہے۔ بالخصوص مطار یعنی ایئرپورٹ اور دیگر خاص مقامات پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا مخصوص انتظام ہوتا ہے۔ اسی طرح کے ٹوائلٹ بنائے جاتے ہیں کہ لوگ کھڑے ہو کر ہی اس میں پیشاب کریں۔ اسی طرح پیشاب کرنے سے جہاں سنت فوت ہوتی ہے وہاں اس کے طبی نقصانات بھی ہیں۔ چنانچہ طبی تحقیق کے مطابق کھڑے کھڑے پیشاب کرنے سے مثانے کا غدود متورم ہو کر یعنی سوج کر بڑھ جاتا ہے، جس کے باعث پیشاب تکلیف سے آنے، دھار پتلی ہونے، قطرہ قطرہ آنے بلکہ پیشاب بند ہو جانے کے امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ کھڑے کھڑے پیشاب کرنے والے بعض لوگ بغیر دھوئے یا بغیر خشک کیے پینٹ کا بٹن یا زنجیر بند کر لیتے ہیں، جس سے ان کی رانوں وغیرہ پر پیشاب کے چھینٹے گرتے ہیں۔ اس طرح بلا عذر بدن کو ناپاک کرنے والے گنہگار ہونے کے ساتھ ساتھ طباً بھی نقصان میں پڑ سکتے ہیں۔ ایک ایسا فرنگی یورپین فرد جو مشرقی زبانوں مثلاً اردو وغیرہ کا ماہر ہو، وہ ڈاکٹر کہتا ہے سورینو یعنی بدن کا وہ حصہ جو بیٹھنے میں زمین پر لگتا ہے وہ اور اس کے اطراف کی الرجی، رانوں کی کھجلی اور پیڑو یعنی ناف کے نیچے کے حصے کی کھال ادڑنے کی بیماری، پردے کی مخصوص جگہ کے زخم کے مریض جب میرے پاس آتے ہیں تو ان میں اکثر وہی ہوتے ہیں جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہر کام اگر ہم سنت کے مطابق کریں، ابھی آپ نے سنا کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ سنت نہیں ہے۔ تو جہاں اس کے طبی طور پر بھی
میڈیکلی نقصانات ہیں وہیں پر آپ دیکھیں تو ناپاک بھی بندہ ہو جاتا ہے، اور پھر یقیناً ساری چیزیں اس طرح ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں تھوڑی سی جلد بازی کے چکر میں یہ سارے کام نہیں کرنے چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اطمینان کے ساتھ اس کام کو بھی انجام دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے، بہار معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گنجلے دے باصفا کے واسطے، بہار شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد، بل حسن اور بو سعید سعد ذا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندائے رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر ابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، دے حیات دی محیی جاں فضا کے واسطے، طور عرفان و علو حمد و حسن و بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہار ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بیکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیادے روح ایمان کو جمال، شہزیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے
فضل اللہ سے، حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشقی عشق انتما کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیرے باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بسلام، قادری عبدالسلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے، صدق ان آیا کدے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے، قرآن قرآن